السلام علیکم کیڈز، آئی ہوپ یو آر آل فائن۔ بیٹا جی آج ہم نے پیج 13 سے جانوروں سے برتاؤ کی ریڈنگ کرنی ہے اور ورک بک کرنی ہے۔ بیٹا آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہارڈ ورڈز 10 ہیں اس میں، اور کوشچن آنسرز بھی اس چیپٹر کے 10 ہیں۔ ناؤ بیک ٹو دا ریڈنگ۔ بیٹا ٹیک یور پینسل فار انڈر لائن اور ہائی لائٹ دا ورڈز، اور کوشش کریں کہ فنگر رکھ کے فنگر نہیں تو آپ پینسل تو آپ کے پاس ہے نا، تو پینسل رکھ کے آپ اس کی ریڈنگ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ اس کو ایک کنواں نظر آیا، کنواں یعنی ویل۔ اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بیتاب ہو کر بہت زور سے، بیتاب بے چینی سے ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے، سرکل دا ورڈ موزے یعنی ساکس، میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ معاف، سرکل دا ورڈ معاف، دیز آر ہارڈ ورڈز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ ثواب، سرکل دا ورڈ ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اگر کوئی جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا، یعنی اچھا سلوک کرے گا، تو اس پہ بھی ان کو نیکی ملے گی اور ثواب ملے گا۔ نیکسٹ، ہم آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے، سرکل دا ورڈ حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ دوزخ یعنی جہنم میں بھیج دیا اس کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ سلوک، سرکل دا ورڈ سلوک۔ بیٹا اس پیج پہ آپ کے 10 ورڈز ہیں، یہ جانوروں کے برتاؤ کے اور ہارڈ ورڈز ہیں، ان کو سرکل کر لیں۔ ناؤ ٹرن دا پیج۔ بیٹا یہ ہم نے آج الفاظ معنی اور بلینکس اس پیج سے کرنے ہیں، پیج 14 سے۔ الفاظ معنی: کنواں، زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا کھڈا۔ شدت، سختی، تکلیف، زیادتی۔ بیتاب، بے چین، بے قرار۔ سلوک، برتاؤ، کسی سے پیش آنے کا طریقہ، یعنی کسی کے ساتھ سلوک کرنا، کسی کے اچھی طریقے سے پیش آنا یا برا پیش آنا، اس کو سلوک بولتے ہیں۔ بیہیویئر۔ ثواب، نیک کام کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ نصیحت، بھلائی کی بات۔ ناؤ نیچے بیٹا آپ کے جملے ہیں، بلینکس ہیں، چوز دا کریکٹ آنسر ہے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، آدمی کو سفر کے دوران ڈیش نظر آیا، پہلوان، کنواں، بزرگ، شاعر۔ کریکٹ ورڈ ہے کنواں، اس کو سرکل بھی کریں اور ٹک بھی کریں۔ نمبر 2، آدمی کو ڈیش میں سخت پیاس لگی، گھر، باغ، بازار، رستے۔ کریکٹ ورڈ ہے رستے۔ نمبر 3، آدمی ڈیش میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا، پیالی، ٹوپی، موزے، کٹورے۔ یہاں پہ موزے کریکٹ ہے۔ نمبر 4،
جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ڈیش ملے گا، تمغہ، ثواب، سزا، گناہ۔ یہاں پہ ثواب کریکٹ ہے۔ Now turn the page 15۔ بیٹا یہ جو کوشچن نمبر 4 ہے، جملوں میں دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیے۔ یہاں پہ الفاظ کی جمع جو لکھنی ہے آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں، اسی کی آپ نے لکھنی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈیش پر سفر کرتے تھے۔ اونٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے، جمع لکھنی ہے، اونٹوں۔ ڈیش نمبر 2، ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ۔ نمبر 3، تینوں ڈیش نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی۔ آپشن کیا ہے، بھائی، تو بھائیوں آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 4، کسان بہت خوبصورت ڈیش کے جوڑی لایا، بیل، تو بیل کا کیا ہوگا، بیلوں کی۔ نمبر 5، محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے ہیں، گھر کا گھروں ہو جائے گا۔ ناؤ ٹرن دا پیج۔ بیٹا پیج 16 پہ ہم نے رموز و اوقاف میں ورڈ ہے حتمہ پڑھنا ہے۔ حتمہ اور سوالیہ نشان یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں، یعنی کوشچن مارک اور فل سٹاپ۔ حتمہ جو ہے وہ فل سٹاپ کو کہتے ہیں، ختم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیانیہ جملے کے آخر میں حتمہ یعنی ڈیش لگاتے ہیں، مثلا ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ حتمہ، بیٹا حتمہ جو آتا ہے یہ 2 ڈاٹس کو ملا کے ذرا سی چھوٹی سی ڈیش بنتی ہے، یعنی آپ سمپل فل سٹاپ انگلش میں آپ فل سٹاپ ڈالتے ہیں نا، اور 2 ڈاٹس ملائیں گے تو وہ ایک حتمہ بن جائے گا۔ اردو میں ہم ایسے ڈالتے ہیں۔ سوالیہ یعنی کوشچن مارک۔ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک لگایا جاتا ہے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، کوشچن مارک، سوالیہ نشان۔ سوال نمبر 5، 6 اور 7 آج ہم کریں گے اس پہ۔ سوال نمبر 5، جملے پڑھیے اور حتمہ یا سوالیہ نشان لگائیے۔ آپ کو سنٹینسز ملے اور اس کے آخر میں آپ نے خود ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 1، دروازے پر کون ہے، یا آپ کو پہلے سے ملے گا، کوشچن مارک۔ نمبر 2، آم بہت میٹھا ہے، حتمہ۔ نمبر 3، تم کہاں جا رہے ہو، کوشچن مارک، سوالیہ نشان۔ نمبر 4، دادی کب آئے گی، کوشچن مارک، سوالیہ نشان۔ نمبر 5، میرے 2 بڑے بہن بھائی ہیں، حتمہ۔ نمبر 6، میں نے نظم یاد کر لی ہے، حتمہ۔ کوشچن نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کے بیانیہ جملے بنا کر حتمہ لگائیے، مثلا گلاب، یہ گلاب کا پھول ہے، حتمہ۔ کتاب اور بازار کے آپ نے بنانے ہیں، یہ کتاب خوبصورت ہے، حتمہ۔ بازار میں رش ہے، حتمہ۔ بیٹا آپ یہاں سے خود سے بھی سنٹینسز بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کے سوالیہ جملے بنا کر سوالیہ نشان لگائیے، مثلا یہ کتاب کس کی ہے، کوشچن مارک، کہاں اور کیوں کے آپ نے 2 جملے بنانے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، کوشچن مارک، کیوں، آپ نے کام کیوں نہیں کیا، کوشچن مارک۔ بیٹا یہ جو ہے یہ آپ کا ورک بک کا کام ہے، بک کے اوپر ہی سالو کرنا ہے، اور جملے بھی آپ جو بلینکس ہیں وہ بھی بک کے اوپر کرنا ہے، یہ سارا آپ کا ورک بک ہے، ٹھیک ہے۔ پیج 16 تک جتنا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے یہ سارا کا سارا آپ کا ورک بک کے اوپر ہی سالو ہوگا آج، اور اس کو آپ لکھیں بھی اور بار بار کوشش بھی کریں، یاد بھی کریں، اور ایک دوسرے سے آپ بہن بھائیوں سے چھوٹے چھوٹے کوسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں ریڈنگ کے بعد، کہ بھئی ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اس سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے۔ بیسٹ آف لک بیٹا جی۔